لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہدایا سے بلا نہیں، ہدایا سے بلا ٹلتی ہے. آپ نے اپنے ساتھی کو ایک خوبصورت ٹوپی دی، اپنے ایک دوست کو قلم دے دیا کہ وہ حکم شریعت کا تہادو تہابو، ہدیے دو محبت بڑھاؤ. اپنے استاذ کو کوئی ہدیہ پیش کیا، اتنا ہی فائدہ بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. صدقات تو آخرت میں اول مؤثر ہے اور دنیا میں بعد میں. ہدایات یہاں اول مؤثر ہے، وہاں بعد میں. دونوں ہو، مستحقین کو صدقے دے دو اور غیر مستحق اور مکرمین کو ہدایات دے دو. قدیم زمانے میں دستور تھا کہ وہ بادشاہ لوگوں سے سال میں ایک دفعہ ملتا تھا. بادشاہ کے لیے چپا رہتا تھا، آس پاس لوگ آتے جاتے تھے اور سلطنت ایسی چلتی تھی. سال میں ایک دفعہ وہ منہ دکھائی کرتا تھا. پورا ملک کے لوگ جو ہے شابش شابش منہ کھولتے رہو اور پورے بادشاہ اور رعایا کو اندر لے لو. شیطان پہلے آ کے ان کو بھلا دیتا ہے، پھر جا کے ان کا منہ کھول دیتا ہے. وہ قلیل کیسے غریب لیدی بھی غریب نہیں. بادشاہ اس نے اعلان کیا کہ بھئی فلاں مہینے کی چاند کی فلاں تاریخ کو صبح 10 بجے سے بادشاہ لوگوں سے ملاقات کرے گا شام تک. پورے ملک کے لوگ بادشاہ سے ملنے روانہ ہو گئے. مثلا آج سندھ کے لوگ ملیں گے، اگلے ہفتے پر پنجاب کے لوگ، اس طرح تاکہ سہولت رہے. تو کہتے ہیں ایک غریب آدمی بڑا شوقین تھا کہ مجھے بھی بادشاہ سے ہاتھ ملانا ہے اور بادشاہ سے خیریت پوچھنی. بادشاہ کی خدمت میں لوگ جب جاتے تھے تو شیر لے کے چلتے تھے، ہاتھی لے کے جاتے تھے، اعلیٰ نسل کا باز لے کے جاتے تھے، سونے اور چاندی اور یاقوت و مرجان کے تاج بنواتے تھے کہ بادشاہ سلامتی میں ہدیہ لے کے آئے. بادشاہ پھر اخیر میں حسب المرتبہ سب کو سونے چاندی تقسیم کرتا تھا. ایک ملنگ آدمی درویش فقیر وہ شوق میں آ گیا کہ مجھے بادشاہ سے جوڑ تازہ کرنا ہے. بادشاہ سے پٹے والے اور بڑ قوم تھا. وہ حیران ہے کہ میں کیا لے جاؤں، کوئی چیز تو تھی نہیں پاس. اچانک دیکھا کہ ایک جگہ سے چشمہ پھوٹا ہے اور پہاڑ سے نیچے پانی گر رہا ہے. پہاڑ سے جب پانی گرتا ہے نا بالکل سفید چمکتا ہوا ہوتا ہے. نیچے گھاس اگی تھی تو گھاس میں پہنچ کے وہ نیلا ہو جاتا ہے. عجیب پانی اوپر سے گرتا ہے تو سفید ہے اور نیچے آتے تو نیلا ہے. اتنا اچھا پانی بادشاہ نے نہیں پیا ہوگا. کمہار کے ہاتھ سے ایک مٹکا لے لیا خوبصورت سا، اسے دھو دھا کے اور آبشار کے نیچے چشمے کے نیچے اس طرح رکھا ہوا لیا، دھویا صاف کیا اور سر پر منجیل باندھ کے کپڑا لپیٹ اور مٹکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا. وزراء نے خیال کیا کہ اس میں گائے کا گھی ہوگا یا اصلی شہد ہوگا، یہ کس کو پتا ہے کہ پانی ہے. جتنے لوگ تھے وہ پیش ہو رہے تھے اور ہدایا جب یہ فقیر پیش ہوا بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. بادشاہ سلامت میں جب آپ سے ملنے آ رہا تھا میں نے آسمان کے طول اور عرض میں پورا غور کیا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو آپ کی شان شان ہو اور میں لے آؤں. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چشمے سے بہت صاف ستھرا پانی نکل رہا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گرتے ہوئے سفید ہے اور نیچے گھاس میں پھر نیلا نظر آتا ہے. اتنا خوبصورت اور شیرین میٹھا پانی شاید آپ نے نہیں پیا ہوگا کیونکہ اس پہاڑ میں تو آپ گئے نہیں. میں وہ چشمے کا پانی بھر کے لایا. بادشاہ بڑا صاحب دل تھا، قدردان تھا. اس نے کہا جتنے ہدایا لوگ لائے ہیں تخت کے نیچے رکھو، یہ مٹکا جو پانی کا ہے تخت کے اوپر رکھو اور مجھے ایک جام ابھی بھر کے دے دو. یہ ایک مخلص آدمی بہت دور سے سر پہ رکھ کے لایا ہے.
ایک جام وزیر نے بھر کے دیا، بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں سے بیٹھ کر کیا اور اس کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت بادشاہ کی طرف سے ہدایہ بٹنے کا ٹائم آیا، کہا بھائی اس کو 5 سیر دے دو، اس کو 2 سیر دے دو، اس کو 100 سونا دے دو۔ جب اس کا مٹکا پیش ہوا کہ یہ مٹکا بھر کے دے دو، مٹکا بھر کے دے دو۔ وزیر نے ایسا سے کان میں کہا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا میرا حکم ہے تعمیل کرو۔ اس نے مٹکا خالی کر کے اور اس کو سونے سے بھرا، یہ خیر نکلا، اس میں سے مٹھی بھر بھر کے بانٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یجود علینا المخیرون بمالہم ونحن بمال المخیرین نجود۔ سخی لوگ ہم پر سخاوت کرتے ہیں، ہم بھی سخاوت پر سخاوت کریں گے۔ خوب سونا بانٹ رہا ہے۔ وزیر نے دیکھا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، واپس بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ سلامت، جس کو آپ نے مٹکا سونے کا بھر کے دیا وہ سارا بانٹ دیا اور ناچ رہا ہے باہر۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ بلایا، کیا کیا آپ نے؟ صرف کیا نہیں ہے، کچھ کہا بھی ہے، وہ سن لے تو دل خوش ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کیا کہا؟ میں سونا بانٹتے ہوئے اور پیر لگاتے ہوئے ناچتے ہوئے میں یہ شعر پڑھتا تھا کہ یجود علینا المخیرون بمالہم، جیسے نیک لوگوں نے ہمیں مال دیا، ونحن بمال المخیرین نجود، ہم بھی نیک لوگوں کا مال صحیح جگہ بانٹیں گے۔ بادشاہ نے کہا وہ یہ تو اولیاء اللہ ہے اور ظالم کے بچے۔ وزیر سے کہا یہ مٹکا 10 دفعہ بھرو، 10 دفعہ بھر کے دو، یہ تو اولیاء اللہ ہے، ابھی ہم نے اس کو دیا، وہ کہتے ہم بھی بہترین جگہوں میں خرچ کریں گے۔ اب جب باہر نکلا تو کہنے لگا لقد صدق اللہ تعالی، اللہ نے سچ فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو 1 مٹکا خیرات کرے گا اللہ 10 دے گا اس کو۔ تعجب زما پڑے روح کو مکا، ماں مندل پدے بہر کے گوہر دے۔ سورۃ البقرہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی سورت کو کسی حیوان کے نام سے مسمى کرنا۔ ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں منع کیا ہے، حدیث کی طرف نظر نہیں گیا، حالانکہ بہت بڑے عالم ہے۔ اس کی کتاب فنون الافنان، فنون الافنان فی جمیع علوم القرآن جیسی کتاب دنیا میں نہیں۔ ایک کتاب علوم قرآن ابن الجوزی، فنون الافنان فی جمیع علوم القرآن۔ لیکن اجل مفسرین نے کہا ہے کہ سورۃ البقرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مروی ہے۔